اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین مکی ہے اور 8 آیت ہے، اور ان میں مقدس مقامات کی شہادت ہے اللہ کی توحید پر، جو ایمان اور حسن عمل کی شکل میں بیان ہوئی ہے۔ ما قبل میں پیغمبر کے مقامات، یہاں پر ایسے بلدان، ایسے محلات اور مقامات کا تذکرہ ہے جن کا تعلق سابقہ انبیاء سے ہے، جیسے والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور اس بلد امین کی۔ 3 انجیر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب میں رہے، اور زیتون یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے ہیں، بیت المقدس کے اس سن میں زیتون زیادہ ہے۔ وطور سینین، یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے متشرف بکلام ہوتے تھے۔ وہذا البلد الامین، اور یہ شہر امن والا مکہ مکرمہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مہیمن علیہم، جو تمام کتابوں کا جامع ہے۔ یعنی شرائع ابراہیمی، شرائع عیسوی، شرائع موسوی اور شریعت محمد سب کے سب گواہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین قالب میں۔ اس کا سر دیکھو، اس کی ناک دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کا چلنا دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کے کام دیکھو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اور کائنات کے اندر احسن العالمین اور اشرف الناس وہ پیغمبر ہوتے ہیں، تو نبوت کی وجہ سے انسان کے شرائع بلند ہو گئے ہیں۔ ہر ایک مقام کو ہے مکین سے شرف اسد، مجنون جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ اس لیے لحاظ ابو جہل کا، عتبہ کا، فرعون کا، حامان کا، قارون کا نہ کیا گیا ہے۔ ناقص کا لحاظ نہیں ہوتا، کامل کا لحاظ ہوتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، مراد انبیاء اور خلفاء راشدین ہیں۔ مراد ہمارے زمانے کے اور گزشتہ زمانوں کے ظالم اور فحشی حکمران نہیں ہے۔ نظر ہمیشہ کامل پر رہے گی، ناقص پر نہیں رہے گی۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، حق تعالیٰ شانہ ناراض ہو گئے ان سے، اور فرمایا انا اعلم ما لا انی اعلم ما، تم کیا جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ سوچ غلط ہے۔ ایک طالب جب داخلہ لیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ عالم دین بنے گا، یہ مفسر نکلے گا، یہ محدث بنے گا۔ اس وجہ سے ماں باپ اس کو فرصت دیتے ہیں، اساتذہ اس کو پڑھاتے ہیں، قوم اس کی پذیرائی کرتی ہے۔ ہمارا اس سے کیا کام کہ وہ بعد میں بڑا ہو کے خراب نکلے، نہ عالم ہو، نہ صحیح جاہل ہو، نہ نمازی ہو، نہ اچھا ہو۔ ہم اس طرح سوچنے کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اس طرح کوئی اجازت نہیں ہے، ورنہ نظام انسانیت و اخلاق درہم برہم ہو جائے۔ لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین قالب میں ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں بادشاہ نے قسم کھائی اور بیوی کو کہا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے چاند سے نہیں ہے تو 3 طلاق۔ واقع علماء کو جمع کیا، تمام کے تمام مذاہب کے علماء جمع کیے۔ تفسیر قرطبی میں اس جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کا ایک عالم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تیری بیوی خوبصورت ہے چاند سے، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو حسین بنایا، چاند کے لیے کہیں نہیں کہا ہے۔ قرآن کے مطابق آپ کی بیوی کا حسن مسلم ہے۔ ثم رددناہ، پھر ہم لٹا دیتے اس کو اسفل سافلین، نچلوں کے نیچے حصے میں۔ یہ انسان حسین کبھی کبھی اعمال کر لیتا ہے، جوانی ختم ہو کے بڑھاپے میں ٹیڑھا پیڑا ہو جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، قیام نہیں کر سکتا، قعود کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یا تو یہ ظاہر مراد ہے، اور یا یہ کہ اچھے انسان کے اچھے عقائد و اعمال کو ترک کر کے برے انسان جیسے ارتکاب کر لے، وہ اسفل السافلین ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، بس ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس کس چیز نے تکذیب کرائی تجھ سے ان تمام دلائل کے بعد دین کی۔ دین سے مراد اسلام بھی ہے، اور دین سے مراد یوم الدین بھی ہے، یعنی قیامت کا انکار ہے۔ انسان تو کیسے کرے گا؟ اتنے بڑے مقامات گواہ ہیں
اس قدر بڑے خدا کی نعمت ہے اور شواہد ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، آیا نہیں ہے اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم؟ زور اسی کا چلتا ہے، فیصلہ اسی کا ہے، اختیار و تصرف اس کا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین میں مسئلہ توحید کو مکمل کیا اور اس کے تمام اطراف نافیہ کو رد کر دیا. کوئی نہیں جو فیصلہ کرے، کوئی نہیں جس کا فیصلہ اٹل ہو، کوئی نہیں ہے جس کو اختیار و تصرف ہو، کوئی نہیں ہے جس کو غیبدانی ہو، کوئی نہیں ہے جو نفع و ضرر کا مالک ہو. الیس اللہ باحکم الحاکمین.